مریم نواز پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی ہیں۔ وہ 28 اکتوبر 1973 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم لاہور کے کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری اسکول سے حاصل کی۔ مریم نواز کو بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، اس لیے ایف ایس سی کے بعد انہوں نے راولپنڈی کے آرمی میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ تاہم سخت ڈسپلن والے ماحول میں تعلیم جاری نہ رکھ سکیں اور انہیں کالج چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا، مگر یہاں سے بھی MBBS کی تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی انہوں نے کالج چھوڑ دیا۔ کچھ سالوں کے بعد انہوں نے پرائیویٹ امیدوار کی حیثیت سے پنجاب یونیورسٹی سے پہلے گریجویشن کی اور بعد میں MA انگریزی ادب کا امتحان پاس کر لیا۔ ان کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے سیاسیات کے مضمون میں PhD کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ 25 دسمبر 1992 کو مریم نواز نے نواز شریف کے اس وقت کے ADC کیپٹن صفدر اعوان کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ مریم نواز کی 2 بیٹیاں مہر النساء صفدر اور مہنور صفدر، جبکہ ایک بیٹا جنید صفدر ہے۔ مریم نواز کی بڑی بیٹی مہر النساء صفدر کی شادی لاہور کے ایک بڑے سرمایہ دار گھرانے میں ہوئی اور اس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شرکت کی تھی۔ ان کے خاوند کیپٹن صفدر نے فوج سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی اور سیاست میں آ گئے۔ کیپٹن صفدر مانسہرہ سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوتے رہے ہیں۔ مریم نواز 2 دہائیوں تک شریف فیملی کے تحت چلنے والے رفاہی اداروں کی سربراہ بھی رہی ہیں۔ 2011 میں نوجوانوں میں عمران خان کی بڑھتی مقبولیت دیکھ کر مسلم لیگ نون کو بھی خیال آیا کہ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے انہیں کسی نئے چہرے کو سامنے لانا چاہیے۔ اسی حکمت عملی کے تحت مریم نواز کو سیاسی اکھاڑے میں اتارا گیا۔ سال 2012 میں انہوں نے اسکولوں اور کالجوں کے دورے شروع کر دیے اور پارٹی کا پیغام نوجوان طبقے تک پہنچانے میں سرگرم ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کی سیاست اور شریف خاندان کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے صحافی سلمان غنی بتاتے ہیں کہ مریم نواز کو نون لیگ کا نوجوان چہرہ دکھانے کے لیے سامنے لایا گیا تھا تاکہ عمران خان کی نوجوانوں میں مقبولیت کا توڑ کیا جا سکے۔ 2013 کے عام انتخابات میں پارٹی نے انہیں ضلع لاہور کی انتخابی مہم کا انچارج بنایا۔ وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد نواز شریف نے انہیں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی سربراہی سونپی اور مریم اہم تقریبات میں والد کے ہمراہ نظر آنے لگی۔ نوجوان طبقے تک پہنچنے کے لیے مریم نواز نے سوشل میڈیا کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور ٹویٹر پر سرگرم ہو گئی۔ 2013 کے انتخابات سے پہلے ہی لاکھوں لوگ انہیں فالو کر رہے تھے۔ مریم نواز ٹویٹر پر اپنی دھواں دھار ٹویٹس کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتی ہیں۔ اس وقت مریم نواز کے ٹویٹر پر 78 لاکھ فالوورز ہیں۔ فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی لاکھوں لوگ انہیں فالو کرتے ہیں۔ 2013 کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد مریم نواز وزیر اعظم ہاؤس منتقل ہو گئی اور وہاں سے اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل چلانا شروع کر دیا۔ عارف نظامی بتاتے ہیں کہ اس سارے عرصے میں اپوزیشن کے خلاف کیا موقف اپنانا ہے، یہ فیصلہ اطلاعات کے مطابق مریم نواز کا میڈیا سیل ہی کیا کرتا تھا۔ اطلاعات و نشریات کی موجودہ مرکزی وزیر مریم اورنگزیب بھی مبینہ طور پر مریم نواز ہی کی نامزد کردہ ہیں۔ اپریل 2016 میں پیناما دستاویزات سامنے آئیں تو وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ مریم نواز، حسن نواز اور حسین نواز کے نام بھی ان لوگوں میں شامل تھے جن کے نام پر آف شور کمپنیاں قائم تھیں۔ ان دستاویزات کی بنیاد پر شریف فیملی کے خلاف ٹیکس چوری، منی لانڈرنگ اور ناجائز ذرائع سے دولت کمانے کے الزامات کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے 20 اپریل 2017 کو وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا۔ نواز شریف کو پارٹی کی سربراہی سے بھی ہٹا دیا گیا۔ عدالت نے نواز شریف کو 11 سال قید اور 80 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی۔ مریم نواز کو بھی جرم میں معاونت کے الزام میں قید اور 5 سال کی نااہلی کی سزا سنائی گئی۔ اس دور میں ان کی جانب سے پیش کی گئی ایک مبینہ طور پر جعلی دستاویز بھی پیش کی گئی جس میں کیلیبری فونٹ استعمال کیا گیا تھا، جو کہ اس وقت تک آفیشلی لانچ ہی نہیں ہوا تھا۔ سیاسی مخالفین نے ان کی خوب بھد اڑائی اور انہیں کیلیبری رانی کا استہزائیہ لقب دیا۔ تاہم 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں اس کیس میں بری کر دیا۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد مریم نواز اپنی جماعت کے لیے مزاحمت کا استعارہ بن کے ابھری اور ان کے اسی بے باک انداز کے باعث انہیں بھی سزا کا سامنا کرنا پڑا۔ 6 جولائی 2018 کو جعلی دستاویزات پیش کرنے اور والد کو جرم میں معاونت فراہم کرنے کے الزام میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مریم نواز کو بھی 7 سال قید اور 20 لاکھ پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنا دی۔ انہیں 10 سال تک الیکشن میں حصہ لینے سے بھی منع کر دیا گیا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں کیپٹن صفدر کو بھی 1 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ احتساب عدالت کے اس فیصلے کے بعد مریم نواز کو گرفتار کر لیا گیا اور 2 مہینے جیل میں گزارنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں جیل سے رہائی دے دی۔ اس عرصے کے دوران ملک میں نئے انتخابات ہوئے۔ مریم نواز نے پہلے دن سے 2018 کے عام انتخابات کو قبول کرنے سے انکار کیا اور انہیں دھاندلی زدہ قرار دیا۔ 8 اگست 2019 کو چودھری شوگر ملز میں کرپشن کے الزام میں نیب نے ایک مرتبہ پھر انہیں گرفتار کر لیا۔
2021 کے آخر میں پاکستان آرمی میں ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے معاملے پر جب وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے مابین اختلاف پیدا ہوا تو ملک میں ہواؤں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک پیج پھٹ گیا۔ بدلے ہوئے منظرنامے میں عدالتوں نے ماضی کے کچھ فیصلوں پر نظر ثانی کی اور اسی تناظر میں ستمبر 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن صفدر کی سزائیں ختم کر کے انہیں اس مقدمے سے بری کر دیا۔ سیاسی و صحافتی حلقوں میں مریم نواز کا موازنہ سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دونوں رہنماؤں میں کئی قدرے مشترک بھی ہیں۔ بھٹو صاحب اور نواز شریف دونوں اسٹیبلشمنٹ کی اعانت سے اقتدار میں آئے اور سیاست میں آنے کے بعد دونوں نے سول بالادستی کا نعرہ لگایا۔ ایک وزیر اعظم کو سزا کے طور پر پھانسی پہ چڑھا دیا گیا اور دوسرے کے خلاف مقدمات قائم کر کے پہلے جلا وطن پھر سیاست سے بے دخل کر دیا گیا۔ بینظیر بھٹو بھی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے کے ضمن میں ایک توانا آواز تھی اور مریم نواز نے بھی پیناما کیس کے بعد تند و تیز تقریروں میں اسٹیبلشمنٹ کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ دونوں میں ایک اور مماثلت بھی موجود ہے۔ والد کے بعد نوجوان بینظیر بھٹو اپنے والد کے پرانے ساتھیوں اور تجربے کار سیاسی رہنماؤں میں گھر چکی تھیں۔ اسی طرح جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا تو مریم نواز دل گرفتہ کارکنان کو تسلی دینے کے لیے میدان میں اتریں۔ بے نظیر کے انکلز کو بھی وہ ناپسند تھیں۔ مریم کو بھی سب سے بڑا چیلنج اپنی پارٹی میں موجود ان انکلز سے ہی ہے۔ تاہم بے نظیر بھٹو کی بیرون ملک تعلیم، ان کی قائدانہ صلاحیتیں، سیاست کے داؤ پیچ کی سمجھ اور سب سے بڑھ کر عوامی رابطے میں مریم نواز ان کی ثانی نظر نہیں آتی۔ بے نظیر بھٹو کتب بینی کی بے حد شوقین تھی، جبکہ مریم نواز کا اس حوالے سے ہاتھ تنگ ہی دکھائی دیتا ہے۔ بے نظیر نے اپنی اعلیٰ قیادت سے پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق کے بدترین دور کے بعد دوبارہ سے زندہ کیا۔ مریم نواز میں یہ صلاحیت موجود ہے یا نہیں، آنے والے چند ماہ شاید ثابت کر دیں گے۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف مریم نواز کو ہدف تنقید بنانے کے لیے ان کی سیاست کو موروثی سیاست قرار دیتی آئی ہے، تاہم یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ مریم نواز کی ذات میں وہ کیرزما موجود ہے جو کسی بھی بڑے رہنما میں ہونا چاہیے، ورنہ اگر صرف کسی کی بیٹی یا بیٹا ہونے کا فائدہ ہر کسی کو بلا کم و کاست پہنچتا تو پھر حمزہ شہباز مریم نواز سے کئی سال پہلے ہی نون لیگ کا نوجوان چہرہ بن چکے ہوتے۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد مریم نواز نے جب لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تو اس طرح کی خبریں آئیں کہ مریم نواز میرٹ پر پوری نہیں اترتی تھیں اور انہوں نے اپنے والد کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہے۔ اس اعتراض کے باعث مریم نواز کو MBBS کی تعلیم ادھوری چھوڑ کر کالج سے نکلنا پڑا۔ 24 اکتوبر 1990 کے عام انتخابات کے بعد نواز شریف جب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو کیپٹن صفدر اعوان ان کے ADC تھے۔ ایک سال تک کیپٹن صفدر نے شریف خاندان کے قریب رہ کر یہ ذمہ داری نبھائی اور کہا جاتا ہے کہ اسی دوران مریم نواز اور ان کے بیچ تعلق قائم ہوا۔ مریم نواز کو کالج چھوڑنے اور وہاں سے واپس لانے کی ذمہ داری کیپٹن صفدر کی تھی۔ اسی دوران دونوں میں قربتیں پیدا ہوئیں اور مریم نواز نے دسمبر 1992 میں محض 19 سال کی عمر میں خاندان کی مرضی کے خلاف کیپٹن صفدر سے شادی کر لی۔ سیاسی مخالفین تب سے کہتے آ رہے ہیں کہ مریم نواز نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی اور اس طرح کے الزامات بھی لگائے گئے کہ مریم نواز شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو چکی تھی۔ یہ وہی دقیانوسی سوچ ہے جس کا سامنا بے نظیر بھٹو، محترمہ فاطمہ جناح، ریحام خان، بشرا بی بی سمیت پاکستانی سیاست میں تقریباً سبھی خواتین کو کرنا پڑتا ہے۔ 22 نومبر 2013 کو انہیں وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی چیئرپرسن بنا دیا گیا، مگر لاہور ہائی کورٹ میں اس تقرری کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کر دی۔ الزام لگایا گیا کہ مریم نواز کی اس عہدے پر تقرری اقربا پروری کے نتیجے میں عمل میں آئی ہے، وگرنہ مریم نواز کو اس عہدے کے لیے ہرگز نااہل نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان پر سرکاری فنڈز کے ناجائز استعمال کا بھی الزام لگایا گیا۔ PTI نے یہ موقف بھی اپنایا کہ مریم نواز نے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے 100 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ نومبر 2014 میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سنایا کہ انتظامیہ جلد از جلد مریم نواز سے استعفیٰ طلب کرے۔ فیصلے کے اگلے ہی روز مریم نواز نے طلب کرنے سے پہلے ہی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اسی کیس کی سماعت کے دوران مریم نواز کی اہلیت ثابت کرنے کے لیے ڈیپٹی اٹارنی جنرل عامر رحمان نے مریم نواز کی MA اور PhD کی ڈگریاں عدالت میں پیش کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کے وکیل سے مطالبہ کیا کہ ان ڈگریوں کی صداقت ثابت کی جائے۔ مریم نواز کے وکیل ان کی PhD کی ڈگری کے اصلی ہونے کے حق میں شواہد پیش کرنے میں ناکام رہے، جس کے بعد سے مریم نواز کی MA اور PhD کی ڈگریاں مشکوک حیثیت اختیار کر چکی ہیں۔ نواز شریف جب تیسری مرتبہ وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم ہاؤس میں مریم نواز کی سربراہی میں ایک میڈیا سیل بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سیل خفیہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف خبریں جاری کیا کرتا تھا۔
6 अक्टूबर 2016 को अंग्रेजी अखबार डॉन में सहाफी सिरिल अल्मेडा ने वजीर आजम हाउस में होने वाले एक अहम इजलास के मुतालिक खबर दी कि गैर रियासती अनासिर, कालादम तंजीमों या दहशतगर्द अनासिर से निमटने के मामले पर फौज और सिविल हुकूमत में इख्तलाफ पाया जाता है। इस मामले को डॉन लीक्स का नाम दिया गया और कहा जाता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत और फौज के माबैन यहीं से दरार पैदा हुई, जो बाद में पैनामा लीक्स, नवाज शरीफ की नाअहली, पार्टी सदारत से छुट्टी और इमरान खान की लॉन्चिंग तक पहुंची। मज़कूरा खबर की इशाअत की पादाश में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद और खारजा अमूर के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी को इनके ओहदों से हटा दिया गया था। उस वक्त की अपोजिशन पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हुकूमत ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बार्गेन करके परवेज रशीद की कुर्बानी दी है और मरियम नवाज को इस सारे मामले से साफ निकाल लिया है। हालांकि डॉन लीक्स तनाज़े की मास्टरमाइंड मरियम नवाज हैं। पैनामा लीक्स की तहकीकात के दौरान मरियम नवाज ने जेआईटी के सामने यह मौकफ अपनाया कि इनकी कोई जाती जायदाद नहीं है और वो अपने वालिद के जेरे कफालत रही हैं। बाद में इन्होंने ये बताया कि शादी के कुछ अरसे के बाद ही वो अपने शौहर की कफालत में चली गई थी। ताहम 2018 के आम इंतखाबात में लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 127 से हिस्सा लेने के लिए जब इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए तो इसमें इन्होंने लिखा कि 84,59,53,559 रुपए के असासों की मालिका हैं। इन्होंने यह भी जाहिर किया कि वो चौधरी शुगर मिल्स, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स, हमजा स्पिनिंग मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी, स्विफ्ट एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड और फैमिली फ्लोर मिल्स की शेयर होल्डर हैं। इसके अलावा इन्होंने यह भी डिक्लेयर किया कि इनके नाम कई एकड़ अराजी है। ये तमाम तनाज़ात अपनी जगह, मगर इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि मरियम नवाज मुस्लिम लीग नवाज की सियासी जानशीन है और नवाज शरीफ के अलावा अगर कारकुनान किसी शख्सियत के साथ जुड़े हैं तो वो मरियम नवाज ही हैं। मरियम नवाज को हाल ही में नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है। इस तरक्की से अगरचे कुछ उम्मीद पैदा हुई थी कि अब पार्टी के बेशतर मामलात आईनी और कानूनी तौर पर मरियम नवाज की सरपरस्ती में दे दिए गए हैं, लेकिन सियासी माहिरीन बताते हैं कि इस तरक्की से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब मरियम नवाज को पार्टी की सदारत दी जाएगी और वो अपने विजन के मुताबिक पार्टी की तंजीमें नौ करेंगी। मरियम नवाज को जब तक पार्टी में फ्री हैंड नहीं मिलेगा, मुस्लिम लीग नून की सियासत इसी तरह मसालिहत और मुजाहिमत के दो धड़ों के बीच झूलती रहेगी।